السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہمارا ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا 34 یعنی 34واں لیکچر ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اٹس اباؤٹ دا مارکیٹنگ. میں اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو ریلیٹ کر دوں لاسٹ لیکچر سے. ہمارا لاسٹ لیکچر بھی جو تھا اٹ واز آلسو اباؤٹ دا مارکیٹنگ، اور اس میں جو ہم چیزیں پڑھ رہے تھے ہم نے جہاں پہ کچھ تھوڑا سا اس کا میں آپ کو جو مین ٹاپکس ہیں ان کو تھوڑا سا میں بریف کر دوں. ہم سیگمنٹیشن پہ آئے ہوئے تھے. واٹ از سیگمنٹیشن؟ سیگمنٹیشن یہ ہے کہ مارکیٹ کو ہم کچھ زونز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں آن سرٹن بیسس. پھر ہم نے 4 پیس کی تھیوری جو تھی وہ شروع کی تھی کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں. پھر اس میں نے ایک یہ بھی بات کوٹ کی تھی کہ فلپ کاٹلر ایک اکانومسٹ تھے، کس طرح سے انہوں نے ایک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ کچھ شو کیے کہ مارکیٹنگ مکس جو ہے وہ کیا چیز ہے، اور وہ ہاؤ ٹو یوز دا مارکیٹنگ مکس، اور اس کا مقاصد کیا ہیں، اس کی ڈیفینیشنز کیا ہیں. یہ چیزیں ہم نے آج کے لیکچر میں پڑھنی ہیں. لیکن میں آپ کو تھوڑی سی رہنمائی کے لیے عرض کر دوں کہ جو لاسٹ جہاں پہ ہم نے لیکچر کو چھوڑا تھا وہ سیگمنٹیشن تھی کہ جی آپ نے کس طرح سے مارکیٹ کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے، اور اس میں سے پھر آپ کو جو سوٹ کرتا ہے ٹیلرڈ ٹو یور سائز، ٹیلرڈ ٹو یور ریکوائرمنٹس، اور جس کو آپ کیٹر کر سکیں، جس کی نیڈس کو آپ اس کی جو ریکوائرمنٹس کو، پرائس لیول کو، اس کی کمپٹیشن کو. پھر میں نے اس میں بتایا تھا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یو ہیو ٹو بی اے سرٹن، یا لائک کہ آپ کی فائنینشیل ریسورسز، آپ کی کیپیبلٹیز پروڈکشن کی، آپ کا مارکیٹنگ سائز، آپ کا مارکیٹنگ کیپیبلٹیز جو ہیں، آپ کی فورس جو ہے مارکیٹنگ کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں جب آپ سرٹن ہوں گے تو اس وقت آپ سکسیسفلی مارکیٹ کے اندر اسٹیپ ان کر سکیں گے. آئیے ہم اپنے سلسلے کو، لیکچر کے کو آج شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا. لیٹس سی واٹ وی ہیو ٹو ڈے آن دا اسکرین. پروڈکٹ مکس میں نے جیسے گزارش کی تھی، یہ ایک بیسیکلی ٹول ہے مارکیٹنگ کا. ٹول اس طرح سے ہے کہ سم ٹائم کچھ جو ادارے ہیں، جیسے میں نے گزارش کی تھی، ان کے اوور ہیڈز جو ہے، یا ان کے پروڈکٹیو ایکسپینسو جو ہیں، یا ان کے فائنینشیل ایکسپینسز جو ہیں، یا ان کے جو پروڈکٹ کی رینج ہوتی ہے، یا ان کی جو مارکیٹنگ فورس ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ان کی پروڈکٹ کو کیٹر کرنے کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی ضرورت سے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ چیز تو بکتی ہے لیکن جو پروفیٹیبلٹی ہے یا تو وہ بہت نیگلیجبل ہوتی ہے، مارجنل ہوتی ہے، یا اس میں کسی نہ کسی سٹیج پہ اگر کوئی فلکچویشن آ جائے تو اس میں وہ ڈکلائن ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے مارکیٹنگ میں ایک ٹرم ہے کہ مارکیٹنگ مکس، کہ آپ کچھ چیزوں کا کمبینیشن بنا لیں. کمبینیشن اس طرح سے بنائیں کہ وہ آپ کی جو ایگزسٹنگ مارکیٹ میں آئٹم ہے اس کو وہ سوٹ کر جائے، وہ کمبینیشن جو ہے. اور آپ کو تاکہ جو آپ جس مارکیٹ کو آلریڈی کیٹر کر رہے ہیں، جس مارکیٹ کو آپ سرو کر رہے ہیں، اس مارکیٹ کے اندر رہتے ہوئے ہی آپ جو ہے آپ کو ایکسٹرا کوشش نہ کرنی پڑے. اپنی ایڈورٹیزمنٹ جو آپ کر چکے ہیں، اپنی جو فورس آپ کی جو سیل فورس ہے، وہ انہی جو ہے شاپس پہ یا انہی جو پوائنٹس پہ جہاں پہ انہوں نے سیل کرنی ہے انہی ان کو جانا پڑے. تو اس مکس اپ میں یہ جو فیکٹرز ہیں، یہ جو ہے یہ سرٹن ان کا جو ہے بہت ضروری ہے ان کو انالائز کرنا. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک کوٹیشن ہے جو بڑی میں سمجھتا ہوں ایک اسٹوڈنٹ کے لیے جو مارکیٹنگ پڑھ رہا ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں جو بیسیکلی جو اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریکانیسنس جو ہے جو مارکیٹ کا، یا ریکی کرنے جو مارکیٹ کی ہے، یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ ایک ماؤنٹین ہے اس کے دوسری سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ کو اس وقت کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کیا ہے. سو یو ہیو ٹو گو دیئر. یہ ڈیوک آف ویلنگٹن ایک جو بڑے مشہور تھے، ان کی یہ ہے کہ مارکیٹنگ جو ہے بیسیکلی اٹ از لائک ریکانیسنس. یعنی آپ کو ایک قسم کی یو ڈونٹ نو واٹس آن دی ادر سائڈ آف دا ماؤنٹین. تو آپ کو وہاں پہ جا کے دیکھنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو سرچ، یو ہیو ٹو سی. تو یہ ریکی کرنی پڑتی ہے پوری بفور لانچنگ یور پروڈکٹ. بیکاز مارکیٹنگ جو ہے یہ کسی بھی پروسیس میں، جو پروڈکشن کا پروسیس ہے، اس کو ہم اسی وقت ویلیو ایڈڈ یا کیش میں یا کسی اور فارم میں جو ہمیں فائدہ پہنچائے تقسیم کر سکتے ہیں، یا منقسم کر سکتے ہیں، یا اس کو چینج کر سکتے ہیں جبکہ ہماری چیزیں بکیں. تو اس لیے مارکیٹنگ کا جو شیئر ہے یا مارکیٹنگ کی جو اہمیت ہے
وہ بالکل جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی ہے ہمارے اس سسٹم میں. لیٹس سی واٹ وی ہیو ٹوڈے. پروڈکٹ مکس کے بارے میں ہے جی کہ اٹ ریفرز ٹو نمبر آف پروڈکٹ آفرڈ بائی اے کمپنی، یعنی اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک کمپنی جو ہے وہ ایک سے زیادہ نمبر آف پروڈکٹس جو ہے وہ جب آفر کرے تو ہم اس کو کہیں گے اٹ از پروڈکٹ مکس. سیکنڈلی، اٹ از انکامن ٹو فائنڈ اے اسمال فرم سیلنگ ملٹیپل پروڈکٹس. یہ بڑی ایک غیر معمولی سی بات ہے کہ ایک چھوٹی کمپنی جس کے ریسورسز بھی ظاہر ہے کمپنی کے سائز کے لحاظ سے چھوٹے ہوں گے، وہ پروڈکٹ مکس جو ہے وہ ہیوج سائز کا کرے. یعنی بڑی کمپنی تو میں بھی یہ جو ہے کر سکتی ہے. آپ یہاں بڑے گروپس دیکھتے ہیں، بڑی کمپنیز دیکھتے ہیں اسپیشلی کنزیومر آئٹم میں، تو اسٹارٹنگ فرام 1 آئٹم ٹو مے بی 15 16 20 آئٹمس تک کا مکس اپ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے ایٹ سرٹن. آپ ڈیری انڈسٹری میں دیکھ لیں، آپ یوٹیلیٹیز میں دیکھ لیں، آپ کاسمیٹکس میں دیکھ لیں، آپ سروسنگ گڈز میں دیکھ لیں. تو یہ بیسیکلی اٹس ناٹ دی جاب آف اے اسمال کمپنی. اسمال کمپنی کو اس لیے اس میں یہ ان کامن ہے جو پروڈکٹ مکس کا کانسیپٹ ہے. پھر ہے جی ایڈوانٹیجز آف دا پروڈکٹ مکس. اگر ہم ایک پروڈکٹ مکس کرتے ہیں، میں پھر یہاں پہ گزارش کر دوں آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ پروڈکٹ مکس صرف اس صورت میں جو ہے ہم اس کو لے کے آتے ہیں جب ہمیں کچھ جو ہے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ملیں. میں آپ کو اس میں تھوڑا سا پھر اگین گزارش کروں گا کہ فلپ کاٹلر نے کچھ انڈیکیٹرز بتائے جن کو اس نے کہا جی کہ اگر یہ انڈیکیٹرز آپ کو نظر آتے ہیں کسی کمپنی کے اندر تو آپ کو چاہیے کہ یو مسٹ گو فار دا پروڈکٹ مکس. وہ انڈیکیٹرز کیا تھے؟ بڑے سمپل سے انڈیکیٹرز تھے جی. پہلا انڈیکیٹر اس میں یہ تھا کہ اگر آپ کی جو مارکیٹنگ فورس ہے اس کی جو ضروریات ہیں آپ کی پروڈکٹ پوری نہیں کر سکتی اینڈ یو ہیو اے سرپلس فورس، یو شوڈ گو فار اے پروڈکٹ مکس. دوسرا اس میں کاٹلر نے جو انڈیکیٹر بتایا وہ یہ ہے کہ جی اگر آپ کے پروفٹس میں ایک اسٹیڈی ڈکلائن آ رہا ہے، ایک آہستہ آہستہ سے کمی آ رہی ہے، تو یو شوڈ گو فار دی پروڈکٹ مکس. تیسرا کاٹلر نے اس میں یہ بتایا کہ جی اگر آپ اپنے جو پروفٹس ہیں ان میں ایک ویریشن دیکھتے ہیں، انسرٹینٹی دیکھتے ہیں کہ کسی ایک آئٹم سے آپ کو زیادہ پروفٹ ہو رہا ہے اور کوئی ایک آئٹم بہت زیادہ جو ہے وہ سلو جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر آن دی ایج. کسی وقت بھی جو ہے یہ جو ہے سلسلہ سارا یہ خراب ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اس کو پھر اس انڈیکیٹر کو بھی کہا جی کہ آپ جو ہے، یا پھر یہ ہے کہ ایک سرٹن سیزن کے اندر، جیسے میں ایک گزارش کرتا ہوں فروٹس کی بات کرتا ہوں، جب آپ ایکسٹریکٹ کی بات کرتے ہیں تو مینگو سیزن ہوتا ہے، تو مینگو فروٹس کے جو لوگ ہیں جو اس کا ایکسٹریکٹ بناتے ہیں وہ زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے. جب ہم سٹرس کی بات کرتے ہیں تو جب گرمیوں میں سردیوں میں سٹرس کا سیزن ہوتا ہے تو اس کے فروٹس کی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ جوسز وغیرہ بنتے ہیں. اس نے کہا جی ایسے سیزن میں جب آپ کے پاس آپ کی پروڈکٹیوٹی ایک دم سے بڑھ جاتی ہے، یعنی بیسیکلی اگر ہم ایگزامپل دیتے ہیں کہ آپ کی سیزنل اورینٹڈ انڈسٹری ہے یا سیزنل بیس انڈسٹری ہے اور کسی خاص موقع پہ آپ کی پروڈکٹ بڑھ جاتی ہے، تو پھر آپ کو مکس اپ جو ہے اس کی ضرورت ہے. تو یہ سرٹن انڈیکیٹرز ہیں جو میں نے گزارش کی. فلپ کاٹلر فیمس اکانومسٹ، اس نے دیے تھے بفور یو اسٹارٹ اے پروڈکٹ مکس ان اینی کمپنی. تو لیٹس سی واٹ نیکسٹ وی ہیو ان اٹ. ایڈوانٹیجز جی، فائدے اس کے جو ہیں وہ گزارش کر دیتا ہوں میں. انیبلز دا فرم ٹو سرو ڈفرنٹ سیگمنٹ آف دا مارکیٹ. اگر ایک کمپنی آلریڈی ایک سیگمنٹ کو ایک پروڈکٹ کے ذریعے یا 2 پروڈکٹس کے ذریعے یا 3 پروڈکٹس کے ذریعے وہ کر رہی ہے، سرو کر رہی ہے اور اس کو اپنی چیزیں بیچ رہی ہے، تو مے بی پروڈکٹ مکس سے اس کے جو سیگمنٹ ہیں ان کا نمبر بڑھ جائے. جب سیگمنٹس کا نمبر بڑھے گا تو آپ کا جو کسٹمر بیس ہے وہ بڑھ جائے گا. جب کسٹمر بیس بڑھے گا تو ظاہر ہے آپ کی سیلز بڑھ جائیں گی اینڈ دیٹ ول بی اے پازیٹو فیکٹر، اے پازیٹو انڈیکیٹر ٹو دی پروفٹس آف دا کمپنی. اس لیے آپ کو یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس سے آپ کے جب آپ مکس اپ کریں گے، ایڈوانٹیجز کا یہ ہے کہ آپ کی سیگمنٹیشن جو ہے، سیگمنٹ سرونگ ہے، وہ بڑھ جائے گی بنسبتاً سنگل یا 2 یا 3 یا 4 پروڈکٹ کے جب مکس اپ آپ بنائیں گے. پھر ہے جی گیوز اسٹڈی سیلز اینڈ پروفٹ ٹو دی فرم. ظاہر ہے جب آپ کے سیگمنٹس بڑھ جائیں گے جہاں پہ آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، آپ کی رینج بڑھ جائے گی پروڈکٹس کی جو آپ نے بیچنی ہے، تو اس کے حساب سے جو کمپنی کی سیلز ہیں اور کمپنی کے جو پروفٹس ہیں ان میں بھی ایک جو ہے انکریز آئے گی پروپورشنل ٹو یور سیلز. یعنی
آپ کی جو مارکیٹ کی جو ہے سفیر ہے یا آپ کا جو مارکیٹ کا ایریا ہے دیٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل اف اٹ از گوئنگ آن دا پازیٹو سائڈ ٹو یور سیلز، اور اس میں پھر پروفیٹیبلٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو یہ تو ہے اس کے ایڈوانٹیجز. لیٹس سی نیکسٹ ڈیمیرٹس آف پروڈکٹ مکس. یہ ایک اصول ہے، ایک پرنسپل ہے کہ جس جگہ پہ آپ کو کچھ فائد ہوتے ہیں وہیں پہ کچھ آپ کو یہ بھی چیزیں مد نظر رکھنی پڑتی ہیں کہ ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یا ہم جس فرنٹ کو سرو کر رہے ہیں یہاں پہ ایسا تو نہیں کہ صرف فوائد ہیں، نہیں، وہاں پہ ضرور کوئی نہ کوئی ممکنہ جو ہے ڈیمیرٹس بھی ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھنا میرا خیال ہے میرٹ سے پہلے ضروری ہے، کیونکہ کمپنی کو نیگیٹیوٹی کی طرف کوئی موومنٹ نہ ملے. تو لیٹس سی واٹ آر دا ڈیمیرٹس آف دی پروڈکٹ مکس. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں جی، پہلا یہ ہے کہ ریکوائرڈ انکریز انویسٹمنٹ ان پروڈکشن اینڈ انوینٹری. جب آپ کی سیگمنٹیشن بڑھ جائے گی، سیگمنٹ بڑھ جائیں گے، مارکیٹ سائز بڑھ جائے گا، آپ کا حجم بڑھ جائے گا سیل کا، آپ کی سیلز پروڈکٹس بڑھ جائیں گی، آپ کی ٹیم بڑھ جائے گی، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اخراجات بھی بڑھ جائیں گے. ظاہر ہے بڑی ایریے کو، بڑی پروڈکٹس کو، زیادہ سیگمنٹس کو کیٹر کرنے کے لیے آپ کو زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہے. کس شیپ میں آپ اپنی پروڈکشن بڑھائیں گے، یا اگر آپ ایز ہول سیلر کام کر رہے ہیں اور مارکیٹنگ کمپنی کام کر رہے ہیں، یو آر اے سروسنگ کمپنی جو کہ ڈسٹریبیوٹر ہیں کسی بڑے گروپ کے یا ملٹی نیشنل گروپ کے، تو آپ کو اپنی انوینٹری جو ہے وہ انکریز کرنی پڑے گی. ہر دو صورتوں میں جو کیپٹل ریکوائرمنٹس ہیں کمپنی کی وہ بڑھ جائیں گی. تو یہ ایک ڈیمیرٹس میں سے آتی ہے کہ اگر کمپنی کے پاس ریسورسز کی کمی ہے اور اس کے پاس فائنینشیل ریسورسز کم ہیں تو جو ان کو پول کرنے پڑیں گے وہ زیادہ کرنے پڑیں گے انوینٹری کو بڑھانے کے لیے، اگر وہ ڈفرینٹ سیگمنٹس کو جو ہے وہ سرو کرتے ہیں. تو یہ ایک ون آف دا ڈیمیرٹس ہے پروڈکٹ مکس کا. سیکنڈ کیا ہے جی؟ مارکیٹنگ پرابلم. ظاہر ہے ایک کمپنی اگر ایک یا دو یا تین پروڈکٹس کو مارکیٹ کر رہی ہے اور ایک مارکیٹ کے اندر وہ جو ہے اپنے ایک اسٹریٹجی بنا کے ایک پوری ایک جو ہے اس کے لیے ایک فورس کو ٹرین کر کے اور ایک آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ایریا اپنے ریٹیلرز کو، اپنے ہول سیلرز کو، اپنے ڈسٹریبیوٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. تو جب وہ نئے سیگمنٹ میں آئے گی ود دا نیو پروڈکٹ ود دا نیو انوینٹری، تو ظاہر ہے مارکیٹنگ کے اندر انیشلی میں بھی ٹیزنگ پرابلم آئے، بعد میں ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن ایک جو پرابلمز ہیں وہ تو آنے ہیں. اور یہ اس کا جو پروڈکٹ مکس آپ مارکیٹنگ کے اندر کرتے ہیں ان کے ڈیمیرٹس میں یہ چیز جو ہے یہ جو ضروری ہے. یہاں میں گزارش کر دوں، ہم جب ان لمیٹیشنز کی بات کر رہے ہیں کہ ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ ہم فائدے یا نقصان کی بات کرتے ہیں یا پروفٹ کی بات کرتے ہیں یا رسک کی بات کرتے ہیں تو ہم بڑا مارجنل سا رسک لے رہے ہیں اور ہماری جو ویژن ہے وہ اتنی براڈ نہیں ہے. میں اس کے لیے گزارش کر دوں کہ ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں مارکیٹنگ بھی اسپیشل ریفرنس ٹو دا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، یعنی اس کی جو ٹیلرنگ کی گئی ہے، اس کو جو کٹ ٹو سائز کیا گیا ہے، دیٹ از بیسیکلی فار اسمال بزنس اینڈ میڈیم بزنس. اس لیے ہم اس کی لمیٹیشنس کو، اس مارکیٹنگ کی لمیٹیشنس کو کمپیئر نہیں کر سکتے کسی بڑی کمپنی کے یا ایل ایس سی یعنی بڑے لارج اسکیل جو ہے اس کے ساتھ. اس کی لمیٹیشنس ٹو سم ایکسٹینٹ ڈفرینٹ ہیں ان کمپیرزن ود دا لارج بزنس. اس لیے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم اس کے مختلف انڈیکیٹرز یا اس کے جو رسک ہیں یا اس کے جو مارجنز ہیں یا اس کے مارجنل فیکٹرز ہیں یا اس کی جو سیفٹی میئرز ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو دیٹ از اسپیشل ریفرنس ٹو دا اسمال بزنس اور میڈیم بزنس. اس لیے کہ دس مارکیٹنگ ٹاپک از ٹیلرڈ ٹو دیٹ ٹاپک. پھر جی ہمارے پاس ہے ڈیفیشنسیز ان پروڈکٹ مکس، کہ ہم جب پروڈکٹ مکس کرتے ہیں اور اس میں جو اس کے میں کیا جو ہے وہ ڈیفیشنسیز جو ہیں وہ ہمیں جو فیس کرنی پڑتی ہیں. لیٹس سی ون بائی ون. ہائی پرسنٹیج آف پروفٹس فرام نیو پروڈکٹس. اس میں یہ بھی ہے جی کہ اگر آپ کوئی نئی پروڈکٹ جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ جی ہائی پرسنٹیج جو ہے پروفٹ کی وہ آپ کو ملے یا نہ ملے. یہ ایک فیکٹر ہے جو ڈپینڈ کرتا ہے اگین اپون دا پروڈکٹ اور اپون یور مارکیٹنگ کہ جی کس طرح سے جو ہے آپ کو وہ نارملی ہوتا ہی ہے کہ اگر سنگل پروڈکٹ بیسڈ آپ کی کمپنی ہے اور اس میں پروفیٹیبلٹی بہت زیادہ ہے تو وہ بھی ایک کوئی ایسا پازیٹیو انڈیکیٹر نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کسی وقت بھی فلکچویشن آئے
تو وہ آپ کو تھوڑا سا ریورس جو افیکٹ ہے فائنینشیل وہ مل سکتا ہے. پھر ہے جی انسفیشینٹ پروڈکٹ بریڈ. اگر آپ کے پاس آپ کی جو پروڈکٹ کی رینج ہے وہ رینج اتنی نہیں ہے کہ آپ کی مارکیٹ کو کیٹر کر سکے یا آپ کی مارکیٹنگ فورس کو کیٹر کر سکے, تو پھر آپ کو پروڈکٹ مکس میں جو ہے وہ جانا چاہیے. یعنی اگر آپ کو پہلی بات کہ کسی بھی پروڈکٹ سے جو پروفیٹیبلٹی ہے سنگل پروڈکٹ سے وہ زیادہ ہو رہی ہے, تو وہ ہائی ٹائم ہے کہ آپ کے پاس چونکہ تھوڑا سا فالتو سرمایہ ہے تو تھوڑی سی آپ ڈائیورشن جو ہے ایز اے سیف سائڈ کر لیں. اور سیکنڈلی اگر آپ اپنا جو ہے بریڈتھ یعنی اپنی جو ہے اسکوپ آف پروڈکٹس کو بڑھاتے ہیں, تو یہ بھی ایک جو ہے اس میں ضروری ہے کہ اگر سے آپ نے کچھ اپنی فورس کو بزی رکھنا ہے یا آپ نے اپنی پروڈکٹ کو دیکھنا ہے جی کہ مجھے اس کو بڑھا کے مجھے مکس اپ کر کے میرے پروفیٹیبلٹی بڑھ سکتی ہے یا میرے پاس کچھ فالتو سرمایہ ہے جس سے میں اس کے اسکوپ کو بڑھا سکوں, تو یہ ایک بڑا اس میں جو پازیٹو انڈیکیٹر ہے. نیکسٹ اس میں جی دیکھتے ہیں ہم کیا ہے, ایکسیسو پروڈکٹیو کیپیسٹی آن کرونک اور سیزنل بیسس. یعنی اگر آپ کے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کاٹلر کے انڈیکیٹرز میں کہ کوئی سیزنل یا کوئی ایسی ایک پروڈکٹیوٹی ہے جو آپ کو بائی فورس زیادہ کرنی پڑتی ہے. مثلا اگر آپ فرض کیا کہ آپ کی ایک سٹرس بیس انڈسٹری ہے اور آپ کو فورسڈ بائنگ کرنی پڑتی ہے سردیوں کے سیزن میں سٹرس کی, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مجھے جو ہے وہ پروفیٹیبلٹی ہے اور میں زیادہ پروڈکشن کروں تو مجھے چیپ جو ہے را مٹیریل ملتا ہے, تو اس صورت میں آپ مکس اپ جو ہے وہ آپ کو سوٹ کرے گا. اور یہ ایک جو ہے انڈیکیٹر ہے اس سلسلے میں جو ان دو جو ہم نے جو پہلے جو دو انڈیکیٹرز جو ہم نے ڈسکس کیے اس میں تیسرا یہی ہے کہ اگر ایک سیزن میں یا ایک ایسی ایک آپ کو موقع مل جاتا ہے جہاں پہ آپ کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ایکسیسو ہے, تو پھر یہ سوٹیبل ہے آپ کے لیے جو پروڈکٹ مکس ہے. ڈیولپمنٹ آف نیو پروڈکٹ, یہ جی ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ نیو پروڈکٹ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ اور اس کے مقاصد جو ہیں وہ کیا ہے. ہم جس اکانومی میں آج کل یا گزشتہ 20 یا 25 یا 30 سال سے سروائیو کر رہے ہیں, یہ نالج بیسڈ اکانومی ہے, انوویشن بیسڈ اکانومی ہے, ٹیکنالوجی بیسڈ اکانومی ہے. انوویشن نئی چیزیں, نئے تجربات, نئے جو ہیں وہ انوینشنز جو ہیں وہ اس اکانومی کا بیسز ہیں. ریسرچ, امیٹیٹنگ ریسرچ کہ آپ نے مغرب میں ایک چیز بنائی ہائی جو اسٹینڈرڈ کی, اسی کو پروٹوٹائپ بنا کے اس کو چیپ لیبر کے ذریعے اس کو یہاں پہ پروڈیوس کیا. یا تیسرا ٹرینڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان ممالک میں جہاں پہ چیزیں انوینٹ ہوتی ہیں اور جہاں پہ لیبر فورس جو ہے وہ کاسٹلی ہے اور پروڈکشن کاسٹ زیادہ ہے, تو وہاں سے جو چیزیں ہیں وہ ایسے ممالک میں جا رہی ہیں جہاں پہ لیبر کاسٹ جو ہے وہ بہت کم ہے اور جہاں پہ آپ کو بہت فیسلٹی حاصل ہے اپنی پروڈکشن کو چیپ کرنے میں یا اپنی پروڈکشن کو سستا کرنے میں. اب یہاں پہ یہ سوال آ جاتا ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, الیکٹرانکس میں آپ دیکھیں کہ یہ مہینوں میں نہیں, ہفتوں میں نہیں, میں ڈیز کی بات کر رہا ہوں. میں کسی خاص پروڈکٹ کا نام نہیں لیتا, لیکن آپ مارکیٹ میں دیکھیں کہ ایک پروڈکٹ اگر آتی ہے تو دنوں میں اس کے اندر دوسری پروڈکٹ آ جاتی ہے, پھر اس کا تیسرا ماڈل آ جاتا ہے ود ڈفرنٹ فیچر, پھر چوتھا ماڈل آ جاتا ہے. یعنی یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو چل رہا ہے انوویشن کا. اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے پیچھے ریسرچ ہے, ریسرچ اورینٹڈ کمپنیز ہیں. کچھ کمپنیز مغرب میں ایسی ہیں جن کا صرف کام انوویشن ہے, ریسرچ ہے. وہ اپنی انوویشن کرتی ہیں, ریسرچ کرتی ہیں اور اس کو پھر بیچتی ہیں پروڈکشن ہاؤسز کے آگے, جو اس کو پروڈکٹ کے لیے جو ہے وہ سوٹیبل دیکھتے ہوئے اس کی پھر پروڈکشن کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کو جو ہے وہ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں. ہمارے ملک میں دوسرے ممالک کی طرح ہم بیسیکلی ایک بڑی اچھی مارکیٹ ہیں, کیونکہ ہماری جو کنزیومر فرنٹ ہے وہ بڑا ہے, آبادی زیادہ ہے. تو بیسیکلی جہاں پہ کنزیومر فرنٹ بڑا ہوگا, آبادی زیادہ ہوگی اور لوگوں کی نیڈز زیادہ ہوں گی, وہاں پہ بیسٹ جو ہے وہ جگہ ہوتی ہے, موسٹ سوٹیبل جگہ ہوتی ہے کسی بھی پروڈکٹ انوویشنز کی چینجنگ کے لیے. مثلا اگر ہمارے ہاں ٹیلی کمیونیکیشن ایک فیلڈ نیا آیا ہے اور ٹیلی کمیونیکیشن میں ہمارے ہاں کچھ تھوڑی سی وائڈنس بلکہ بہت زیادہ آئی ہے, تو
اگر ہم دیکھتے ہیں جی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 20 ملین جو کسٹمر ہیں ان کی ایک اسٹڈی ہے کہ جی 20 ملین کسٹمر اس وقت اس ملک میں موجود ہے جس کو ضرورت ہے ٹیلی کمیونیکیشن پروڈکٹس کی، تو ایک ریلا آ جائے گا ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا انوویشنز کا دنیا میں جو کمپنی ہے وہ اسٹریٹجائز کریں گی اپنے اپنے حساب سے. یہاں پہ آپ کے جو چیز یہ ساری بحث کا یا یہ سارا بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد تھا وہ صرف یہ تھا کہ جب آپ سلیکشن آف پروڈکٹ کرتے ہیں یا مارکیٹ میں آتے ہیں تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ ایک ایسی مارکیٹ میں قدم رکھ رہے ہیں جو ٹیکنالوجی بیسڈ ہے، جو نالج بیسڈ ہے، جہاں پہ انوویشنز ہیں، جہاں پہ نئی نئی چیزیں ضرورت کے مطابق اور روزانہ آ رہی ہیں. اس لیے آپ کو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وائل اسٹیپنگ ان ٹو دیٹ مارکیٹ. تو اس کے لیے ہمیں ڈسکس کرنا ہے جی کہ کس طرح سے ہم نے اس کو واچ کرنا ہے اور کیا کیا اس کے ڈفرنٹ آسپیکٹس ہیں جن کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ڈیولپمنٹ جب آپ کرتے ہیں کسی نیو پروڈکٹ کی، ڈیولپ کرتے ہیں جب ایک نیا آئیڈیا پرسیو کرتے ہیں اور اس کو پھر آپ ایک پریکٹیکل شیپ دیتے ہیں، تو کیا کیا آپ کو ڈیولپمنٹ آف پروڈکٹ میں چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے. تو فرسٹ آف آل کریٹو سرچ فار نیو پروڈکٹ آئیڈیاز، یعنی جب آپ کوئی مارکیٹ میں پروڈکٹ لائیں تو آپ کی جو اس کے لیے ویژن ہے وہ بڑی براڈ ہونی چاہیے. آپ کو جو ہے وہ مارکیٹنگ جو ہے شارٹ سائٹڈنس نہیں ہونی چاہیے، مارکیٹنگ مایوپیا نہیں ہونی چاہیے. آپ کی جو ویژن ہے وہ بڑی براڈ ہونی چاہیے ریسرچ کے اندر کہ جناب اس میں مختلف ہیں. آپ کی ڈیسک ریسرچ ہے کہ آپ کے پاس جو ڈاٹا اویلیبل ہے سارا اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، آپ کو انڈیکیٹرز مل جائیں گے ٹیکنیکل جرنل سے، انوویشن سے، جو آپ کو اعداد و شمار مل رہے ہیں مختلف ممالک سے یا اپنے ملک سے مختلف آرگنائزیشن کے ذریعے. آپ کے پاس ڈیسک ریسرچ کا بہت کام ہے. آئی ٹی از دا بیسٹ سولوشن فار دیٹ. آپ پوری دنیا میں ہر معلومات جو ہے وہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اس پہ قابو پا سکتے ہیں. لیکن اگر کہیں پہ تعلیم کا فقدان ہے خدا نخواستہ یا نالج کا کمی ہے، جیسے ہمارے تھوڑا سا اسمال انڈسٹری میں یہ ایک سمجھتے ہیں کہ ہمارا تھوڑا سا ہینڈی کیپڈ ہے ہم کچھ لوگ اس سلسلے میں، ٹیکنالوجی کی انوویشن کے سلسلے میں یا اس کی انسٹیٹیوشن کے سلسلے میں، تو وہاں پہ یو کین آلویز گیٹ ہیلپ آف ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس. پھر آپ کی فیلڈ ریسرچ ہے، ڈیسک ریسرچ کے علاوہ آپ فیلڈ میں جا کے پرسنلی فیس ٹو فیس اپنے طور پہ اپنے ہمت سے اپنے مارکیٹنگ فورس کے ذریعے آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا چیز گیپ کو ڈھونڈیں، ویکیوم کو ڈھونڈیں جہاں پہ آپ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، لمبے عرصے کے لیے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. یہ ضرور دیکھیں کہ آپ چونکہ جو ریسرچ ہے یہی جو پری پروجیکٹ لانچنگ ریسرچ ہے مارکیٹنگ کے اندر، اسی نے آپ کو پے کرنا ہے. اس پہ آپ جتنا وقت لگا لیں گے، ڈیسک ریسرچ ہے جیسے میں نے گزارش کی، فیلڈ ریسرچ ہے، اور پھر انسٹیٹیوشن ریسرچ ہے کہ مختلف محکمے جو گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ آپ کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں مختلف فگرز دینے میں. اسٹیٹسٹیکل فگرز ہیں، اور پھر سیگمنٹ اسٹڈی ہے، جیوگرافیکل اسٹڈی ہے، آپ کی جو بیسیکلی آپ نے جو علاقے اپنے دیکھنے ہیں، موسم دیکھنے ہیں. تو یہ ساری یہ ریسرچ جو ہے پروڈکٹ کو، کسی بھی پروڈکٹ کو لانچ کرنے سے پہلے اس پہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ مارکیٹ میں آنے سے پہلے، اسپیشلی فار اے اسمال انڈسٹری، کیونکہ اس کا جو اسٹیک ہوتی ہے وہ بڑی انڈسٹری، جیسے میں نے گزارش کی تھی اپنے گزشتہ ایک لیکچر میں کہ بڑی انڈسٹری جو ہے وہ چینجز کے پروسیس کے تھرو جو ہے وہ چلتی ہے. چھوٹی انڈسٹری جو ہے وہ لائف اور ڈیتھ کے پروسیس کے تھرو چلتی ہے کیونکہ اس میں اسٹیکس انوالو ہوتی ہیں اونر کی. سیکنڈ ہمارا ہے جی سیکریٹنگ آف آئیڈیا فار دیئر ورتھ وائلنس، یعنی آپ نے جو اپنے آئیڈیاز ہیں، جو آپ کی جو ان کی ورتھ دیکھنے کے لیے کہ ان کی ورتھ کیا ہے، ان کی سگنیفیکینس کیا ہے، وہ کیا اس قابل ہیں جو آپ نے پرسیو کیے ہیں، جو آپ نے اپنی جو ریسرچ کی ہے کہ اس کو مارکیٹ کیا جا سکے. آر دے سیلیبل؟ کیا ان کی اتنی ورتھ ہے آپ کی ریسرچ کی یا آپ کے آئیڈیاز کی کہ پروڈکٹ کے بارے میں، آپ کی پروڈکٹ کو مارکیٹنگ میں لانے سے پہلے کہ وہ سیلیبل ہیں اور وہ اس قابل ہیں کہ ان کو مارکیٹ میں سیل کیا جا سکے. تو یہ بہت ضروری فیکٹر ہے جو میں نے گزارش کی اس کے اندر، پروڈکٹ کے اندر، ڈیولپمنٹ کے اندر، جب پروڈکٹ آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اس کے اندر. پھر تیسرا ہمارے پاس ہے جی whether the idea is compatible with firm's objectives. ہر کمپنی کے ایک آبجیکٹو ہے، ایک اس کا ایک اپنی سائیکالوجی ہوتی ہے، ایک اپنا اس کا ویژن ہوتا ہے، اس کے ایک مقاصد ہوتے ہیں جو اس نے طے کیے ہوتے ہیں جی کہ اوکے میں نے اس فیلڈ میں رہنا ہے، یہ میرا حجم ہے جو میں نے اچیو کرنا ہے مارکیٹنگ کا،
یہ میرا جو ہے والیوم ہے جو میں نے انویسٹمنٹ کا خرچ کرنا ہے, یہ میری پروڈکٹ لائن ہے, اس میں اس طرح سے میری جو گراف ہے پروگرس کا وہ اس طرح سے چلے گا, اس عرصے میں نے یہ بنانا ہے, اس عرصے میں نے یہ بنانا ہے. یعنی وہ مارکیٹ کے اندر آپ کے آبجیکٹوز ہوتے ہیں, یا کسی بھی کمپنی کے اسمال بزنس ہو یا بڑا بزنس ہو یا میڈیم بزنس ہو, ہر ایک کمپنی ایک آبجیکٹو بنا کے, ایک مقصد بنا کے جو ہے وہ قدم رکھتی ہے پریکٹیکل فیلڈ کے اندر. تو ان مقاصد کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ کے جو بیسیکلی آبجیکٹوز ہیں, جو کہ آپ کی کمپنی کی فاؤنڈیشن ہیں اور جن کے اوپر آپ کی کمپنی کی سائیکالوجی بیس کر رہی ہے, کیا ان آبجیکٹو کے ساتھ آپ کی وہ پروڈکٹ جس کو آپ ڈیولپ کر کے مارکیٹ میں لا رہے ہیں وہ اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے. اگر مس میچ کر رہی ہے تو اٹس اے ڈینجرس ٹرینڈ, اس سے بچنا چاہیے, بیکاز آپ کے آبجیکٹوز جو ہیں دے آر سیٹ آؤٹ وائل یو آر ہیونگ دس انڈسٹری, اور اس کو چینج کرنا ایک پروڈکٹ کے لیے ناممکن ہے. اس لیے پروڈکٹ کو چینج کیا جا سکتا ہے, آبجیکٹوز کو چینج نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں ڈیولپمنٹ آف پروڈکٹ سے پہلے کہ کیا وہ میچ کرتی ہے آپ کی کمپنی کے آبجیکٹوز کے ساتھ یا نہیں. سم ٹائم آپ کے آبجیکٹوز ہوتے ہیں جی کہ ہم نے صرف فائنینسنگ پہ رہنا ہے, اینڈ وی ول ناٹ گو فار اینی ایکسٹرنل فنڈنگ. سم ٹائم آبجیکٹوز ہوتے ہیں جی کہ ہم نے کچھ فنڈنگ اپنی کرنی ہے, کچھ ہم نے بورنگ کرنی ہے. سم ٹائم آبجیکٹوز ہوتے ہیں جی کہ ہم نے ایکسپورٹ مارکیٹ کو ڈیل کرنا ہے, لوکل مارکیٹ کو نہیں کرنا. سم ٹائم ہوتا ہے جی کہ ہم نے صرف لوکل مارکیٹ کو ڈیل کرنا ہے, ایکسپورٹ مارکیٹ کو ڈیل نہیں کرنا. تو ہر کمپنی جب اپنے آبجیکٹوز بناتی ہے تو اپنا اسٹرکچر بھی اسی حساب سے ڈیزائن کرتی ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کو بڑا غور سے دیکھنا چاہیے کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی. یہ ایک اس میں جو ہے ڈیولپمنٹ میں ایک بڑا میجر پوائنٹ ہے. پھر ہے جی اس میں چوتھا جو فیکٹر ہے اسٹیبلش ٹیکنیکل اینڈ مارکیٹ فیزیبلٹی. بفور یو گو فار دیٹ, پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے, پروڈکٹ کو بنانے کے بعد یا پروڈکٹ کو بنانے سے پہلے آپ جب اس کو چوز کرتے ہیں, جب آپ اس کو سلیکشن کر لیتے ہیں اور آپ اس پہ بھی راضی ہیں کہ جی وہ آپ کی کمپنی کے آبجیکٹوز کے ساتھ جو ہے وہ میچ کرتی ہے, تو پھر اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ بفور اینٹر انٹو پریکٹیکلی انٹو دی ریئل مارکیٹ آپ اس کی ٹیکنیکل فیزیبلٹی کیا ہے کہ اس کے پروڈکشن کے فیکٹرز جو ہیں وہ ضرور دیکھیں. را مٹیریل کی اویلیبلٹی ہے, پروڈکشن پروسیس ہے, لیبر فورس ہے, ٹیکنیکل اویلیبلٹی ہے, اویلیبلٹی آف را مٹیریل ہے, آفٹر سیل سروس ہے. وہ آپ اس کے جو فیکٹرز ہیں, ٹیکنیکل فیکٹرز جو ہیں ان کو ضرور دیکھیں کہ کیا آپ اس کی اپیئرنس ہے, اس کا کلر ہے, اس کی جو مختلف جو ٹیکنیکل اس کی لمیٹیشنز ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے جو ہے ان کمپیریزن ود دی ایگزسٹنگ تھنگس ان دا مارکیٹ ہو آر ہیونگ دا سیم فیچرز, آپ نے ٹیکنیکلی ان کے ساتھ میچ کرنا ہے اپنی پروڈکٹ کو بفور یو لانچ اٹ. ڈیولپمنٹ میں یہ چوتھا فیز ہے کہ آپ نے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ ٹیکنیکلی آپ کی جو فیزیبلٹی ہے, ہم ٹیکنیکل فیزیبلٹی ان ڈیٹیل آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا آپ کی رہنمائی کے لیے اس میں عرض کر دوں کہ اس میں بیسیکلی را مٹیریل, پروڈکشن, آپ کی جو ہے ویئر ہاؤسنگ, اس کی جو ہے اس کی جو کوالٹی کنٹرول اس کے اسٹینڈرڈز ہیں, اور پھر اس کی مینٹیننس ہے آفٹر سیل سروس جو ہے وہ, اور سب سے بڑی بات کہ کنٹینیوٹی آف مینٹیننس آف دا اسٹینڈرڈ, اور اس میں روز بروز جو ہے آپ کی ترقی اور اس میں نئی نئی انوویشنز اور اس کو اپ ٹو مارک رکھنا, اپ ٹو گریڈ رکھنا ان کمپیرزن ود دی ادر پروڈکٹ ہو آر کمپیٹیبل ود یور پروڈکٹ ان دا سیم مارکیٹ. تو یہ تو ٹیکنیکل فیزیبلٹیز ہیں. پھر فائنینشیل فیزیبلٹیز یہ ہیں کہ جی کیا اس میں پھر میں گزارش کر دوں 2-4 بڑے مین سے پوائنٹ ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں کیا فائنینشلی وہ آپ کو کوئی فائدہ دیتی ہے, اس سے آپ کو اتنا پروفٹ جنریٹ ہو جاتا ہے کہ آپ ایکسپینڈیچر پورے ہو جائیں. ایک ہم نے ٹرم پڑھی تھی بریک ایون انالیسس کہ جی آپ جہاں پہ آ کے آپ کے اخراجات اور آپ کی آمدن جو ہے برابر ہو جاتی ہے اور وہاں سے پروفٹ شروع ہوتے ہیں, تو اس کو بریک ایون انالیسس, اس کی فلو شیٹس, اس کی اسٹیٹمنٹس فائنینشیل, اس کی جو ہے پروجیکشنز اگلے 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے بنا کے ضرور دیکھ لیں. اور اس میں یہ ضروری ہے کہ فائنینشیل فیزیبلٹی میں آپ اپنے فائنینشیل ریسورسز کو جو ہے سب سے زیادہ اہمیت دیں. اف اٹس اے سیلف فائنینس پروجیکٹ تو اس کے اور انڈیکیٹرز ہیں,
اف اٹ از اے بوروڈ منی تو اس کے ٹوٹلی ڈفرینٹ انڈیکیٹرز ہیں. اور سب سے بڑا اس میں جو مسئلہ ہے وہ پرائسنگ کا ہے. پرائسنگ کیلکولیشن از اے سائنس. یہ بہت ایک بڑا آرٹ ہے, ایک سائنس ہے, جس کو آپ نے جب کیلکولیٹ کرنا ہے تو اس کے اندر بڑے فیکچوئل جو ہیں وہ آسپیکٹس ہیں اس کے, تاکہ آپ مارکیٹ میں آنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کی اپنے اخراجات اور پروفٹ جو ہے وہ بھی پورے ہو رہے ہیں اور آپ مارکیٹ میں اپنے کمپیٹیٹرز کے ساتھ چل بھی رہے ہیں. اس لیے جو اس میں رول ہے فائنینشیل فیزیبلٹی کا, مے بی دیٹ از مور دین دی ٹیکنیکل فیزیبلٹی. اینی ہاؤ both have the equal importance. Let's see what next we have. Reviewing internal resources and capabilities. اپنے جو کمپنی کے داخلی معاملات ہیں, آپ کے انٹرنل ریسورسز جو ہیں, چاہے وہ پروڈکشن کے ہیں, چاہے وہ فائنینشیل ہیں, چاہے وہ مین پاور کے ہیں, چاہے وہ مارکیٹنگ فورس کے ہیں, یا انوویشن کے ہیں, ٹیکنالوجی کے ہیں, آپ کے مشینری کے ہیں, ان کو بھی اینالائز کریں, ان کو بھی دیکھیں کہ کیا جو چیز آپ ڈیولپ کر رہے ہیں, جو پروڈکٹ آپ ڈیولپ کر رہے ہیں, ان کو وہ کیٹر فار کرتے ہیں کہ نہیں, ایک لمبے عرصے کے لیے ان کے ساتھ چل سکتے ہیں کہ نہیں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کسی بھی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اندر. تو اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے, مد نظر رکھنا چاہیے. کسی بھی پروڈکٹ کو ڈیولپمنٹ کی سٹیج پہ یہ چیزیں جو ہیں, جو میں نے گزارش کی, یہ بڑی بیک بون کی حیثیت رکھتی ہیں. ڈیولپمنٹ آف نیو پروڈکٹ, کہ ایک آپ نے نئی پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیولپ کی ہے, اس کے لیے جو کیا کیا چیزیں ہیں جی. نئی پروڈکٹ اور جو پروڈکٹ میں فرق یہ ہے کہ ایک پروڈکٹ میں بھی آپ کے ان لائن ہے اور آپ ایک اس کے ساتھ ایک نئی پروڈکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کراتے ہیں, جو میں بھی جس کے اگر تو فرض کیا آپ کچھ ایک ہی لائن میں ہیں اور اس کے ساتھ سملر سائز یا کلر کے حساب سے اس میں ویریشن آتی ہے مارکیٹنگ کے اندر, تو اس کو مارکیٹ ابزارو کر دے گی. بٹ اف اٹس آل ٹوگیدر اے نیو تھنگ, تو اس کے لیے پھر جو نئی پروڈکٹ ہے اس کے ڈفرینٹ گولز ہیں. وہ کیا ہیں؟ پروڈکٹ ٹیسٹنگ, پروڈکٹ کو ٹیسٹ کریں اچھی طریقے سے. اس کے لیے میتھڈس ہیں, مختلف سائنٹیفک میتھڈس ہیں. اس کا کنٹرول دیکھنے کے لیے, اس کی ایفیشنسی دیکھنے کے لیے, اس کی جو ہے ریلائبلٹی دیکھنے کے لیے, اس کی ڈپینڈیبلٹی دیکھنے کے لیے. تو وہ جو سٹینڈرڈز ہیں مارکیٹ کے, یا جو مارکیٹ ڈیمانڈ کر رہی ہے, اس کے مطابق اس کے سارے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ ہونے چاہیے. یہ ایک بڑی ضروری بات ہے. پھر ہے جی ٹیسٹ مارکیٹنگ. یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ جی ٹیسٹ مارکیٹنگ کیا ہے, کہ آپ بیبی تھوڑا سا آپ کا اس میں سے اخراجات ہوتے ہیں فالتو, لیکن یہ ٹرائل مارکیٹنگ ہوتی ہے, جو آپ مختلف دکانوں پہ اپنی چیزیں رکھ کے آپ مختلف جو ڈسپلے یا سینٹرز کے اوپر اپنی چیزیں رکھ کے, یا ایگزیبیشن کوئی چھوٹی موٹی ارینج کر کے, یا کسی بڑی ایگزیبیشن میں کوئی اسٹال لے کے, یا ایک اسپیشل اس کے لیے جو ہے وہ ایک کچھ ایریا مختص کر کے کسی جو ہے ایسی رش والے ایریے میں جہاں پہ کسٹمرز کی آمد و رفت ہو. تو آپ یہ دیکھتے ہیں جی کہ کیا رسپانس ہے جو ہے کسی خریدنے والے کا آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں. ویژول رسپانس کیا ہے, اس کی کاسمیٹک ویلیو کیا ہے, ٹیکنیکل رسپانس کیا ہے, پرائز کے بارے میں رسپانس کیا ہے, اس کے بارے میں جو بیچنے والا ہے اس کا رسپانس کیا ہے. ٹیسٹ مارکیٹنگ میں یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی جو شخص آپ کی, یا جو دکاندار, یا جو ریٹیلر, یا جو ہول سیلر, یا ڈسٹریبیوٹر, یا سیل مین آپ کی چیز کو بیچ رہا ہے, اس کا بھی ریئیکشن آپ کو پتہ چل جائے گا, اور کسٹمر کا ریئیکشن بھی پتہ چل جائے گا. ہم نے اس میں ایک, اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو تو ایک چیز پڑھی تھی کہ سم ٹائم جو فرسٹ کوشچن ہوتا ہے جو کسی بھی کسٹمر کا, وہ اٹس نیور اباؤٹ دا پرائز. یہ کبھی نہیں ہوتا جی کہ یہ فلاں چیز کی قیمت کیا ہے. وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی لیٹس سی دیٹ, مجھے دکھائیں. جب وہ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے. یعنی اس میں یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کی جو کاسمیٹک ویلیو ہے, اس کی جو اپیئرنس ہے, کسی بھی جگہ پہ ڈسپلے جو اس کا ہے, وہ سب سے پہلے فیکٹر ہے ٹو فیچ دی اٹینشن آف اے کسٹمر اور اے بائر. جو سیکنڈ وہ سوال کرتے ہیں وہ پرائز کے بارے میں کرتے ہیں. unless until something will be not attractive to a person or a customer, جو سیکنڈ سٹیج ہے وہ تو آئے گی نہیں. اس لیے ٹیسٹ مارکیٹنگ میں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جو لوگوں کا رسپانس ہے
ٹوورڈز دی اپیئرنس اینڈ ٹوورڈز دا کاسمیٹکس آف دا پروڈکٹ وہ کیا ہے. پھر ہے جی کمرشل سیل. جیسے ٹیسٹ مارکیٹنگ کے بعد پھر آپ کی جو باقاعدہ کمرشل سیل شروع ہو جاتی ہے. اس کے مختلف چینلز ہیں, ڈسٹریبیوشن کے چینلز ہیں. آپ اس میں مختلف جو ہے وہ اپنے اسٹریٹجیز کمپنیز کی ہوتی ہیں. جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ کچھ تھرو ڈسٹریبیوٹرز بیچتے ہیں, کچھ تھرو خود جو ہے وہ ڈلیور کرتے ہیں ٹو دی پوٹینشیل ریٹیلرز جو اس کو پھر خود بیچتے ہیں. اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ریٹیلرز کو ہول سیلر کا جو پروفٹس ہے وہ دے دیا جاتا ہے, تو پروڈکٹ کو وہ زیادہ اگریسولی بیچتے ہیں. تو ہر کمپنی کی اپنی اپنی پلاننگ ہے, اپنی اپنی پالیسی ہے. اس کے سلسلے میں کوئی تھمب رول جو ہے وہ نہ اس میں کوئی انوینٹ کیا گیا ہے اور نہ کوئی ایسا تھمب رول ہے جس کے مطابق اس کو چلایا جا سکے. پھر ہے جی اسٹیٹ اسسٹنس ان مارکیٹنگ. اسٹیٹ جو ہے, حکومت جو ہے, وہ کس طرح سے اسسٹ کرتی ہے آپ کو آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں, اس کی سیل کے بارے میں, اس کی مارکیٹنگ کے بارے میں. یہ ایک نہایت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. مختلف ممالک میں اور ہمارے اپنے ملک میں ایسے ادارے ہیں جو آپ کو مدد کرتے ہیں آپ کی پروڈکٹ کے لیے. کس طرح سے ڈائریکٹلی کرتے ہیں, انڈائریکٹلی کرتے ہیں, تو ان کا رول ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ہمارے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں مختلف سیکٹرز کے اندر. میں یہاں پہ بتا دوں, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ گزارش کی تھی کہ انگلینڈ میں, یو کے میں ایک جو پالیسی گورنمنٹ نے بنائی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ تھنک اسمال فرسٹ, یعنی چھوٹی انڈسٹری کو سب سے پہلے اس کا خیال رکھیں. اور اس کے لیے انہوں نے کمپلسری کیا ہوا تھا کہ جو گورنمنٹ کی بائنگز ہیں, جو گورنمنٹ خود خریداری کرتی ہے, وہ زیادہ سے زیادہ اسمال انڈسٹری سے یا میڈیم سائز انڈسٹری سے کرے تاکہ ان کو انسینٹو مل سکے سروائیول کا, اور ایک جو ہے بلٹ ان سسٹم فینومینا جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے. الحمدللہ ہمارے ملک میں بھی اسی طرح سے کافی ادارے ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے. کمپنیز کو ہم نے دیکھنا ہے وہ ادارے کون سے ہیں اور کس طرح سے وہ اپنی جو اسسٹنس ہے یا اپنی جو مدد ہے وہ ایسی آرگنائزیشنز کو فراہم کرتے ہیں. لیٹس سی اینڈ ڈسکس دیم ون بائی ون. پہلا ہے جی ادارہ فروغ برآمدات, جسے ہم کہتے ہیں ایکسپورٹ پروموشن بیورو. ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے کہ بیسیکلی جو ایس ایم ای بیسڈ اکانومی ہے, اور ہماری جو بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے ایس ایم ایز کا ہماری ایکسپورٹ کے اندر. آپ اسپورٹس گڈس کو لے لیں, آپ کٹلری کو لے لیں, آپ سرجیکل انسٹرومینٹس کو لے لیں, آپ جو ہے وہ میٹلرجی میں مختلف جو ڈیگرز ہیں جیسے یا سورڈز ہیں یا مختلف پروڈکٹس ہیں, لیدر پروڈکٹس ہیں, ان کو لے لیں. ایون لیدر کے اندر ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کو لے لیں جیسے گارمنٹس ہیں. اپیرل انڈسٹری ہماری بہت بڑی انڈسٹری ہے, اس کو لے لیں. ٹیکسٹائل کو لے لیں. ہر جگہ پہ بیسیکلی جو ہے ہماری ایکسپورٹ جو ہے اس کا بیس جو ہے وہ ایس ایم ای ہے. ایس ایم ای جو ہے اس کا رول, چاہے وہ ایز سب کنٹریکٹل رول ہے, چاہے وہ جاب پیس ورک بیسس کے اوپر ایک کاٹیج انڈسٹری ہے, چاہے وہ ایکسپورٹ کے اندر کوئی ایک گھر کے اندر 10 یا 12 ممبرز جو ہیں فیملی کی وہ اسٹچنگ کر رہے ہیں کسی فٹ بال کی, یا کوئی چھوٹا موٹا جو ہے وہ گھر کے اندر یونٹ لگا کے کوئی فنشنگ آپریشن کر رہے ہیں ایز لیبر اور ایز اے اسمال کنٹریکٹر ٹو دا بگ کنٹریکٹر. انوالومنٹ جو ہے اسمال انڈسٹری کی اس کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کا رول بہت اہم ہے ایکسپورٹ کے اندر. تو جو ہمارا ایکسپورٹ پروموشن بیورو ہے, ادارہ فروغ برآمدات ہے, یہ مختلف طریقوں سے مختلف جو اس کے میتھڈز ہیں اس کے ذریعے یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ایکسپورٹرز کو. دوسرا جو ہمارا ادارہ ہے وہ ہے جی ایکسپورٹ پروموشن زون اتھارٹی, یعنی یہ اس کو ای پی زیڈ کہتے ہیں. کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم باہر سے منگاتے ہیں, را مٹیریل, ان کو پروسیس کرتے ہیں اور وہی چیزیں ہم جو ہیں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. میں اس کو آپ ایک سادی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. فرض کیا آپ نے یہاں پہ ایک چیز ڈیولپ کی ہے اسپورٹس گڈس کے اندر, جس کے اندر آپ کو ایک ایسا مٹیریل چاہیے سے 5% اور 10% اور 15% جس کی ریشیو ہے ٹوٹل را مٹیریل میں, جو کہ امپورٹڈ ہے اور لوکلی اویلیبل نہیں ہے. اب اگر آپ وہ چیز جس کے لیے یہ مٹیریل بنا رہے ہیں اس کو آپ نے ایکسپورٹ کے لیے تیار کیا ہے اور آپ نے اس کو لوکلی نہیں بیچنا, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز آپ باہر سے منگوا رہے ہیں اس کو آپ لوکل تو بیچ ہی نہیں رہے, آپ اس کو باہر سے امپورٹ کر کے اس کو ویلیو ایڈڈ چیز میں کنورٹ کر کے پھر آپ اس چیز کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں.
تو پھر ایسے زونز بنا دیے گئے، گورنمنٹ نے ایسے زون بنا دیے کہ جہاں پہ آپ کا مال باہر سے آتا ہے، کسٹم والے اس کو جو ہے گورنمنٹ جو ہے فیسلٹی دیتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے، آپ انڈر سرٹن بانڈنگ یا سرٹن بانڈ لکھ کے آپ ڈیوٹی پے کیے بغیر آپ اس مال کو لے آتے ہیں، اس کو پروسیس کرتے ہیں، اور پھر اسی انوینٹری کو اسی مد نظر رکھتے ہوئے اس تعداد کو جو آپ نے امپورٹ کی تھی، آپ اپنی ایکسپورٹس جو ہیں اسی زون کے اندر جو ایک ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے وہاں پہ اس کو پروسیس کر کے آپ جب ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یہ چیز میچ کر لی جاتی ہے کہ آیا جو امپورٹ کی گئیں اور جو آپ نے کنزیوم کی وہ برابر ہیں، اگر تو برابر ہیں تو ظاہر ہے یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی ڈیوٹی، یا پھر اس میں پھر یہ بھی ہے کہ ڈیوٹی ڈرا بیکس ہیں، جیسے ہم کچھ انسینٹیوز بھی گورنمنٹ دیتی ہے جی کہ جب آپ کسی چیز کو امپورٹ کرتے ہیں اور امپورٹ کر کے آپ اس کو کسی اپنے پروڈکٹ میں اس کو ایز اے پارٹ یوز کر کے پھر اس پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو ریبیٹ ملتا ہے، دیٹ از ایکسپورٹ ریبیٹ، بیسیکلی وہ کمپنسیشن ہوتی ہے اس ڈیوٹی کی جو آپ نے ادا کی ہوتی ہے کسی چیز کو امپورٹ کرنے کے سلسلے میں، تاکہ آپ کو ایکسٹرا بوجھ نہ پڑے. تو یہ ایک قسم کی دیکھیں ایک کتنی بڑی ہیلپ ہے جو مختلف ادارے جو ہیں آپ کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور آپ کو مارکیٹ کے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کمپیٹیٹو رہنے کے لیے جو ہے فراہم کرتے ہیں. پھر ہے جی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی جس سمیڈا، یہ بھی مختلف طریقوں سے مختلف اس کے اپنے ہیں میتھڈز ہیں جو یہ مارکیٹنگ کو جو ہے پروموٹ کرتے ہیں، اس میں اسسٹنس فراہم کرتے ہیں، آئی ٹی بیس اسسٹنس فراہم کرتے ہیں، مارکیٹنگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، مارکیٹس کے بارے میں مختلف مارکیٹ کے بارے میں بتاتے ہیں، گائیڈ لائنز فراہم کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کے بارے میں، نئی پروڈکٹس کے بارے میں، انٹروڈکشن آف ٹیکنالوجی کے بارے میں، کلسٹر فارمیشن ان کا ایک میتھڈ ہے جس میں مختلف گروپس بنا کے ان کی جو چھوٹی سطح پہ جو چھوٹے لیول پہ اکائیاں ہیں ان کو ایک جگہ سے ان کا ایک کلسٹر بنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ افیکٹو ہوں، زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ پروڈکشن کر سکیں. تو ہم پھر دیکھتے ہیں جی کہ ان کے آگے فنکشن کیا ہیں. جو ایکسپورٹ پروموشن بیورو ہے اس کے فنکشنز کیا ہیں اور وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے جی مارکیٹنگ کو. ایگزیبیشنز مختلف ممالک میں ہماری دنیا کے اندر بے تحاشا روز تقریباً اگر آپ دیکھیں تو ہر جو ایکسپورٹ پروموشن بیورو اپنا ہینڈ آؤٹس دیتی ہیں یا چیمبر آف کامرسز دیتے ہیں تو ہر پروڈکٹ کے بارے میں بے شمار دنیا کے اندر ایگزیبیشنز لگتی ہیں جہاں پہ ساری دنیا کے اچھے بائرز اور سیلرز اکٹھے ہوتے ہیں، نیگوشیٹ کرتے ہیں اپنی پروڈکٹس کو، آرڈرز ملتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی بڑا ٹول ہے اور بہت ہی بڑا میں یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ حصہ ہے ای پی بی کا کہ انہوں نے کس طرح سے ہماری پروڈکٹ کو ایگزیبیشنز کے ذریعے دنیا میں انٹروڈیوس کرایا ہے اور ہمارے جو مینوفیکچررز ہیں ان کو کسٹمرز ملے ہیں تھرو ایکسپورٹ پروموشن بیورو اپنی پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے. تو جیسے ڈیموٹیکس ایک سب سے بڑی نمائش گنی جاتی ہے جرمنی کے اندر جو ٹیکسٹائل کے اندر لگتی ہے، پاکستان کے لوگ جو لوگ ہیں کارپیٹ سے متعلقہ مختلف پروڈکٹ سے متعلقہ ٹیکسٹائل کی وہ جاتے ہیں. تو وہاں پہ جہاں ایکسپورٹ پروموشن بیورو کا کام یہ ہے کہ کوآرڈینیٹ کرتی ہے وہ اسٹال، وہاں پہ ان کی ڈسپلے، ان کی چیزوں کی کلیئرنس، وہاں پہ ان کو جو فیسلٹیز ہیں وہ ان کے رہنے کا بندوبست، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایکسپورٹ پروموشن جو ہے وہ مارکیٹنگ کے اندر یہ بہت بڑا رول ہے کہ وہ کوآرڈینیشن کرتی ہے ان ایگزیبیشنز کے لیے جو باہر کے ممالک میں ہوتی ہیں ہمارے اپنے ملک کے ایکسپورٹرز کو. تو وہاں پہ جا کے جب یہ ڈائلاگ ہوتا ہے بائنگ اور سیلنگ کا تو ہمارے ایکسپورٹر الحمدللہ اپنے آرڈر لے کے آتے ہیں، ڈسپلے کرتے ہیں اپنی پروڈکٹس کو، دیکھتے ہیں وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ان کی ریٹ نیگوسیشنز ہوتی ہیں، مختلف مٹیریل نیگوسیشنز ہوتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مارکیٹنگ میں ان کا کردار ہے. پھر ہے جی ایکسپورٹ مارکیٹ انفارمیشن. ہر ایک جو سیگمنٹ ہے مارکیٹ کا ایکسپورٹ کا اس کی علیحدہ علیحدہ سے مختلف زونز ہیں. کچھ ایسے زونز ہیں جیسے یورپ کے اندر جو ہے مختلف پروڈکٹس ہیں جو سیل ہوتی ہیں ایکسپورٹ کی. اس طرح اگر ہم امریکہ کے اندر لیں تو اور پروڈکٹس ہیں، اگر ہم فار ایسٹ کے اندر لیں تو اور پروڈکٹس ہیں. پھر نئی نئی مارکیٹ ہیں، افریقن مارکیٹ کی ایمرجنس ہے، ساؤتھ افریقہ از اے نیو مارکیٹ. اس طرح مختلف ہمارے جو فریش فروٹس کے لیے نئی مارکیٹ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں، ڈیٹس کے لیے، کھجوروں کے لیے نئی مارکیٹس آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، ہمارے چاول کی جو ہے نئی مارکیٹس آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں. تو مارکیٹ کے بارے میں، نئی مارکیٹ کے بارے میں انفارمیشن دینا ایکسپورٹر کو، یہ بھی ایک بہت بڑا فنکشن ہے
ایکسپورٹ پروموشن بیورو کا، اور وہ نئی مارکیٹ نہ صرف تلاش کرتی ہیں بلکہ ان کے بارے میں جو اعداد و شمار ہیں کہ جی وہاں پہ کیا ریٹس چل رہے ہیں، کیا وہاں پہ میتھڈولوجی ہے، ان کے جو پروسیجرز ہیں وہ کیا ہیں، بینکنگ ریلائبلٹی پروسیجرز کیا ہیں، ان کی لیٹر آف کریڈٹ کی وردینس کی ویلیو کیا ہے، ان کی جو ہے انٹرنیشنل سٹینڈنگ کیا ہے، نئی مارکیٹس میں جیسے افریقن مارکیٹس کی میں نے گزارش کی بات کی، اس کے بارے میں گورنمنٹ کے پاس بے شمار ای پی بی کے پاس اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں، جو ان کا پاکستان میں پورا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے، ان کے ڈسپلے سینٹرز ہیں، ان کے آفسز ہیں جہاں پہ گائیڈنس کے لیے عملہ ہے، ان کے پاس پوری ڈیٹیلز ہوتی ہیں. تو یہ ایک مارکیٹنگ میں بہت بڑی گورنمنٹ کا شیئر ہے گائیڈ کرنے کے لیے، اسپیشلی چونکہ یہ محکمہ ڈیزائن کیا گیا ہے ایکسپورٹ کے لیے، اس لیے یہ ایکسپورٹ پروموشن بیورو کا نام رکھا گیا ہے. اور میں نے گزارش کی تھی کہ ایکسپورٹ کے اندر جو میجر سیگمنٹ ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ ایس ایم ای کا ہے، اس لیے ہماری مارکیٹنگ ٹول میں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور ایک بڑا ہیلپنگ ٹول ہے. پھر ہے جی کوآرڈینیشن آف ٹریڈ ایسوسیشنز ود دا فورن کاؤنٹر پارٹس. کچھ ایسوسیشنز ہیں پاکستان میں جیسے اپٹما ہے، آل پاکستان ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ ایسوسیشن ہے، ہماری ریڈی میڈ گارمنٹس جو ہیں اپیرل کی ایسوسیشن ہے، ٹاول مینوفیکچرنگ کی ایسوسیشن ہے، ایکسپورٹ کرنے والے جو آلات ہیں اس کے زرعی ان کی ہے، ایگریکلچر جو ہیں، اس کے بعد ہمارے جو کیٹلری ہے ان کی ایسوسیشن ہے، ہر ایک کی ایسوسیشن ہے. تو یہ بیسیکلی ایک برج کا کام دیتی ہیں، ایک نیگوسیٹر کا کام دیتی ہیں، ایک انفارمیشن بیورو کا کام دیتی ہیں بٹوین دا کاؤنٹر پارٹس. یعنی اگر لوکل اپٹما کو یا لوکل جو ایک اپیرل کی ایسوسیشن ہے یا کٹری مینوفیکچرنگ کی ایسوسیشن ہے تو یہ ان کو انٹروڈیوس کراتی ہیں باہر کی ایسوسیشن سے کہ جناب آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ٹیکنالوجی کے بیسس پہ، اسٹینڈرڈز کے بیسس پہ، مارکیٹ ریٹس کے بیسس پہ اور ان کے جو اسپیسیفکیشنز ہیں ان کے بیسس پہ مختلف قسم کے دورے ہوتے ہیں. یہاں سے ہمارے وفود جاتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، دے ڈسکس دا تھنگس، جو پھر بڑے زیادہ اس کے دورس نتائج ہوتے ہیں اور بڑے فائدہ مند نتائج ہوتے ہیں جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس انوالومنٹ سے جو ہم ایکسچینج کرتے ہیں تھرو ای پی بی. پھر ہے جی ایکسپورٹ پروموشن زون اتھارٹی. میں نے گزارش کی تھی یہ ایک ایریا گورنمنٹ نے کچھ ایریاز مختص کیے ہوئے ہیں. نارملی ایسے ایریاز یا تو سی پورٹ کے اندر یا ڈرائی پورٹس کے اندر جو ہے یہ بنائے جاتے ہیں. ایسے ہی سیگمنٹس جو آپ کی ایکسپورٹ اورینٹڈ چیزوں میں امپورٹ کر کے لگائے جاتے ہیں ان کو وہاں پہ ریلیز کیا جاتا ہے آپ کی فیسلٹی کے لیے، اور پھر وہیں سے آپ مینوفیکچر کر کے اس ریسٹرکٹیڈ ایریا میں زون کے اندر وہیں سے آپ اپنی چیزوں کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. اس سے نہ تو ایکسٹرا بوجھ پڑتا ہے ایکسپورٹر پہ فائنینشیل، اور نہ ہی کسی قسم کا ان کو جو ہے وہ ڈیوٹی وغیرہ دینی پڑتی ہے، بلکہ ایک نہایت اچھے طریقے کے ساتھ وہ رولز کو فالو کرتے ہوئے وداؤٹ ہیونگ اینی برڈن ایک مارکیٹنگ کے اندر یہ بڑی ہیلپ ہے جو ای پی زیڈس جو ہیں ایکسپورٹ پروموشن زونز بنا کے گورنمنٹ کر رہی ہے. پھر ہے جی سمیڈا مارکیٹنگ سروسز ڈوین ہے اس کا اپنا سمیڈا کا سیپریٹلی. وہ کیا کیا سروسز دیتے ہیں؟ انٹرنل سپورٹ دیتے ہیں جو آپ کو چاہیے ملک کے اندر، جو آپ کو سارا سلسلہ جو ہے اس کا. ایکسٹرنل سپورٹ یعنی اگر آپ کو باہر کے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی مدد چاہیے وہ آپ کو ملے گی بیرون ممالک میں. مارکیٹنگ سپورٹ ٹو ایس ایم ای، ایس ایم ایز کو مختلف میتھڈ بتاتے ہیں کہ کس طرح اپنی مارکیٹ کو، اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو آپ نے مور جو ہے وہ بیٹر کرنا ہے، کس طرح اس کی افادیت کو بڑھانا ہے. پھر پیکجنگ سپورٹ، آپ کی اپیئرنس کیسی ہونی چاہیے، آپ کی جو ہے اسٹینڈرڈز کیا ہیں پیکجنگ کے، آپ کو کیا کیا ڈیمانڈز ہیں پیکجنگ کے ساتھ، کیا اس کا پیٹرن ہونا چاہیے، اس کی کاسمیٹک لک یعنی کلر سکیمنگ اس کی جو ہے، اس کے ڈیزائن جو ہیں، گرافکس ہیں، سیفٹی فیکٹرز جو ہیں، اس کی پیریشیبل اگر کوئی آئٹم ہے تو اس کی کیا ایئریشن وغیرہ کے کیا میتھڈز ہیں، اس میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اور پھر ایڈورٹیزمنٹ اینڈ میڈیا سپورٹ، یعنی آپ کو پوری طرح سے آپ کی ایڈورٹیزمنٹ کی اور آپ کو جو میڈیا کی سپورٹ ہے وہ اس میڈیا کا فنکشن ہے ان کے مارکیٹنگ سیل کا کہ آپ کو فراہم کرے. اور یہ بڑی الحمدللہ میڈیا جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی مستعدی کے ساتھ یہ فنکشن جو ہے اس کو انجام دے رہی ہے. پھر ہے جی ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، بڑی اسمال فگرز ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے. دیٹ از دا مارکیٹنگ فیکٹس. یہ ورلڈ بینک کا سروے ہے، 500 کمپنیز کا سروے کیا گیا، اور یہ جو فالوئنگ فیکٹس ہیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ ہمارے سامنے آئے اباؤٹ دا مارکیٹنگ
یہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہیں. پہلا ہے جی موسٹ اسمال انٹرپرائز ورک فار ڈومیسٹک سیکٹر، زیادہ تر لوکل مارکیٹ کرتے ہیں. اونلی 8% ورک ان ایکسپورٹ سیکٹر، 8% جو ہے بہت چھوٹی انڈسٹریز کی بات کر رہا ہوں، یہ ورک کرتے ہیں ڈائریکٹلی. انڈائریکٹلی تو بے شمار کرتے ہیں، ڈائریکٹلی جو ہے وہ 8% کرتے ہیں. 4% ورک فار گورنمنٹ سیکٹر، جو گورنمنٹ بائنگ ہے، جو ڈائریکٹ گورنمنٹ کو سپلائز کرتے ہیں وہ 4% ہیں. اور انہوں نے کہا جی کہ جو بارگیننگ ہے جو ایک مارکیٹنگ کے اندر ہوتی ہے، ٹف بارگیننگ کا انہوں نے کہا جی کہ تقریباً جو 36% جو ہے کسٹمر وہ ٹف بارگیننگ کے اوپر زور دیتے ہیں، اور کریڈٹ کسٹمر جو ہیں وہ 34% ہے. یعنی 34% جو کسٹمرز ہیں وہ کریڈٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جی ہمیں ادھار پہ مال چاہیے. پھر 28% آر آپٹمسٹک ٹو گرو ان دا نیکسٹ 2 years وائل دا ریئل نمبر تقریباً 28% نے یہ کہا کہ ہم 2 سال کے اندر اپنی گروتھ کر لیں گے. آلدو یہ نمبر 24% رہا، لیکن پھر جب بعد میں دیکھا گیا تو یہ 30% تک بھی انکریز ہوا. اسٹوڈینٹس، ہم نے مختلف اپنے جو رول ہیں وہ ڈسکس کیے. انوالومنٹ جو ہے وہ ڈسکس کی کہ کس طرح سے ہمارے جو مختلف ادارے ہیں گورنمنٹ کے وہ انوالو ہیں مارکیٹنگ کے اندر، کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، کیا کیا ان کی افادیت ہے. مارکیٹنگ ڈیولپمنٹ کو پڑھا. مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ جو ڈسکشن ہے یہ کچھ نہ کچھ مود و مامن ثابت ہوئی ہوگی آپ کی ایس ایم ای کی مارکیٹنگ اسٹڈی میں. ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہے یہ ہے رول آف ٹیکنالوجی ان دی ایس ایم ایز، اس کی اہمیت کیا ہے. ہم اپنے اگلے لیکچر میں وہ پڑھیں گے. میں پھر یہاں پہ عرض کر دوں لیکچر ختم کرنے سے پہلے کہ کوئی کسی قسم کی ڈیفیکلٹی آپ اسٹڈیز میں اکیڈیمکس میں فیل کریں، پلیز فیل فری ٹو رائٹ ٹو اس. آپ کو اس کا انشاءاللہ بروقت جواب دیا جائے گا. میں اپنے اگلے لیکچر تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اجازت چاہنے سے پہلے یہ گزارش کروں گا ایز اے گڈ اسٹوڈنٹ خوب دل لگا کے پڑھیے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.